آپ نے دنیا کے بلینئرز کے نام تو ضرور سنے ہوں گے، جیف بیزوس، ایلن مسک یا وارن بفیٹ۔ لیکن اسلام کی ہسٹری میں ایک ایسی بلینئر وومن گزری ہیں جو صرف دولت میں نہیں، ایمان، رسپیکٹ اور سیکریفائس میں بھی سب سے آگے تھیں۔ یہ صرف ایک رچ بزنس وومن کی کہانی نہیں ہے، یہ کہانی ہے ایک ایسی خاتون کی جو 15 سال کی عمر میں اپنا انٹرنیشنل ٹریڈ نیٹ ورک رن کر رہی تھیں، جن کے کاروان مصر سے لے کر شام تک جاتے، اور جس نے اپنی ساری دولت، ہر ایسٹ اور ہر ریسورس ایک ہی مقصد کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا، اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ ان کا نام تھا خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہا۔ لیکن سوال یہ ہے، خدیجہ سلام اللہ علیہا اتنی پاورفل خاتون کیسے بنی؟ ان کا بزنس ایمپائر کتنا بڑا تھا؟ اور اسلام کا فیوچر کیسے انہی کی سپورٹ پر کھڑا تھا؟ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کا تعلق قریش کے ایک بہت ہی آنریبل اور فائنینشلی سٹرونگ خاندان سے تھا۔ ان کے والد خویلد ابن اسد مکہ کے ٹاپ بزنس مین میں شامل تھے، مگر خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اپنے انہیریٹڈ ویلتھ کو فریز نہیں کیا، بلکہ اپنے ویژن، انٹیگریٹی اور لیڈرشپ سے اپنا نیٹ ورک اور زیادہ ایکسپینڈ کیا۔ وہ اپنے زمانے کی صرف ایک سکسیسفل لیڈی نہیں، بلکہ دنیا کی پہلی ڈاکومنٹڈ فیمیل CEO تھیں۔ ان کے ٹریڈ کاروان ملٹیپل کنٹریز جاتے، مصر، شام، یمن، حتیٰ کہ عراق تک۔ لیکن ان کی اصلی شان ان کی ویلتھ نہیں تھی، بلکہ ان کا اخلاق، ڈگنیٹی اور جنرسٹی تھی۔ وہ ریگولرلی آرفنز، وڈوز اور پور لوگوں کی مدد کرتی تھیں۔ اسی ٹریڈ سسٹم میں ایک آنیسٹ، نوبل اور ٹروتفل ینگ مین ان کی نظر میں آیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ٹریڈنگ ٹرپ ہینڈل کیا تو ساتھ میں ان کا ٹرسٹڈ ورکر میسر آ گیا۔ واپس آ کر اس نے کہا، میں نے اپنی زندگی میں کبھی اتنا آنیسٹ اور نوبل انسان نہیں دیکھا۔ اسی اخلاق سے متاثر ہو کر جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کا پیغام بھیجا، اور اس کے بعد اپنی پوری دولت، اپنا ہر فائنینشل ٹول اسلام کے لیے سیکریفائز کر دیا۔ جب اسلام کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، نہ گورننس تھی، نہ فائنینشل ایڈ، نہ مسجد تھی، نہ انفراسٹرکچر، تب ایک ہی نام تھا، خدیجہ سلام اللہ علیہا، جو اپنی ویلتھ اور ایموشنل سٹرینتھ سے اسلام کا پہلا سپورٹ سسٹم بنی۔